بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام نعمان اسلام شیخ صاحب, کمیل حیدر صاحب, میر یعقوب علی شاہ صاحب, اسلم میمن صاحب, اقبال شیخ صاحب, پنجاب علی حیدر چاچڑ صاحب, سائیں ذوالفقار شاہ صاحب, عرفان داؤد پوٹو صاحب, آصف مہر صاحب, سانجو غوری بابا, محمد علی قاضی صاحب, ذوالفقار چاچڑ صاحب, عباس چاچڑ صاحب, آئے سبئی نالا کھڑ جڑا جیکے بھی دوست متھے اسٹیج تے ہیں, مجھے ساموں بھی الہی معتبر دوست مہربان ویٹھان, ادھی اساں جی قمر صاحب پھلپوٹو صاحبہ, آئے سبئی آئل اتے موجود بزرگوں دوستو بھائرو, مجھے قابل احترام ادیوں پریس جا دوستو, السلام علیکم. نعرہ بھٹو. اوان جی محبتوں, اوان جو پیار, اوان جے جذبے جو ماں تھورائے تو آیاں, جے پیار سان جے محبت سان تاں سبن دوستن اساں جی ہتے آجیاں کئی, ہیڈے وڈے تعداد میں اج سب دوست اساں جا مہربان, اساں جا سجن, اساں جا پانجا, تاں سب اج ہتے گڈ تھیا آیو. اساں سبئی دوست جیکے پاکستان پیپلز پارٹی جا آیوں, اوان سب پاکستان پیپلز پارٹی جا آیو, اوان سبن کے ایک مبارک بھی ہوجے تو انشاءاللہ جیکا الیکشن 8 فروری تے 2024 میں تھیندی, جو الیکشن 8 فروری کو ہوگی, انشاءاللہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اللہ کی مہربانی آپ سب کی دعاؤں سے اور جو ان کی کارکردگی رہی ہے یہاں پہ, جہاں پہ سندھ گورنمنٹ رہی یا ایز اے فورن منسٹر ان کو موقع ملا, وہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے انشاءاللہ. یہ صرف ایک جیالے کی بات نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور یہ میری کوئی خواہش ہے اور میری دعا ہے اور یہ کوئی میرا دعویٰ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہے 8 فروری 2024 کا, اس میں فگرز کے ساتھ, کیونکہ آپ سب لوگ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, سپورٹر ہیں, دعا گو ہیں اور باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ ہر کسی سے اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں, بحث بھی کر سکتے ہیں. آج اللہ کی مہربانی سے سندھ میں جو پرفارمنس رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات سپرویژن پہ سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں رہی, اور جو یہاں پہ ہم نے کارکردگی دکھائی, اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کراچی سے کشمور تک, کراچی سے کمو شہید تک سارے جیالے بلدیات کے انتخابات میں جیتے اور ہم نے سویپ کیا. یہ آپ کی کامیابی ہے. اور پھر بلوچستان, جہاں 2018 میں ہمارے پاس ایک بھی سیٹ پروونشل یا نیشنل اسمبلی کی نہیں تھی, ابھی 3 ماہ پہلے
وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے. الحمدللہ 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کیا اور وہاں کے چیئرمین اور جو الیکٹ ہوئے وہ سب جیالے ہیں, اور بہت سارے لوگ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اسی طرح جنوبی پنجاب, جہاں پہلے بھی ہماری سیٹیں تھیں, جیتے ہیں ہم. کچھ سیٹوں میں وہ جو آر ٹی ایس اور پھر جو کچھ بھی تھا, ایک نااہل خان کو لانے کے لیے جو کچھ کیا گیا, اس کے تحت ہماری سیٹیں کم کی گئیں. اب الحمدللہ جنوبی پنجاب میں بھی ہم بڑی اکثریت سے جیت رہے ہیں. پھر سینٹرل پنجاب میں مقابلہ ضرور ہے, وہ مسلم لیگ نون کا بھی گڑھ ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, پھر یہ نئی پارٹی ایک آئی ہے ترین صاحب کی, وہ بھی ہے, اور بہت ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے. وہاں بھی ہمیں اپنا شیئر ضرور ملے گا. اسی طرح کے پی میں اللہ کے فضل سے الحمدللہ سمپل میجورٹی ضرور ملے گی پیپلز پارٹی کو, نہیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہی ہوگی, کیونکہ نون لیگ یا پی ٹی آئی یا یہ جو آئی پی پی کہہ رہے ہیں جس کو, یا کو اور بہت ساری پارٹیز ہیں, کسی کے پاس اس طرح کی سیٹیں نہیں ہیں جو فیصلہ کن اس میں ہوں. جس طرح سندھ سے ہم اس دفعہ کراچی اور حیدرآباد سے بھی سیٹیں لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا, اور آپ سب دیکھیں گے کہ پھر جو ترقی جو اس وقت بھی سب پورے سندھ میں ہے, یہ پورے پاکستان پہ پھیلے گی. انہوں نے ہمارا سائیں لومان صاحب اور کمیل حیدر صاحب نے آپ کو تفصیلات بتائیں کام کی. اس کے علاوہ بھی آپ کی اسکیمیں ہیں جو شروع ہوئی ہیں اور کچھ ہونے کو ہیں, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ جا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور ہیں, میرے بھائی بھی میرے بہنیں بھی, وہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کی اسکیمیں اپرووڈ ہیں. الیکشن کمیشن کی وجہ سے کچھ پروسیس رکا ہوا ہے, جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اجازت بھی ملے, کیونکہ وہ ترقیاتی کام ہے اور وہ ضرور انشاءاللہ شروع ہوں گے. لیکن آج جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے ہم دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں کہ صرف آپ کے سندھ میں دل کا علاج مفت ہوتا ہے, صرف سندھ میں جگر کا علاج مفت ہوتا ہے, صرف سندھ میں گردوں کا علاج مفت ہوتا ہے, صرف سندھ میں کینسر کا علاج مفت ہو رہا ہے. یہ وہ علاج ہیں جس پہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, اور یہ صرف سندھ میں مفت ہو رہے ہیں. یہی بات آج پنجاب کے لوگ بھی مانگتے ہیں, بلوچستان بھی مانگ رہا ہے, کے پی بھی مانگ رہا ہے کہ بلاول صاحب آئیں گے اور یہ ساری چیزیں وہاں بھی مفت لوگوں کو علاج محسوس ہوگا انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی کو جب اقتدار ملا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بسپ کا پروگرام شروع کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہ سب نے اس وقت تنقید کرتے تھے کہ جی وہ کوئی ایک مثال دیتے تھے کہ جی وہ مچھلی کے لیے وہ کانٹا دے دیں, لوگ خود کریں. لیکن بسپ کا پروگرام صرف ان ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کے لیے تھا جن کا کوئی نہیں ہوتا, جو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جو جہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ پروگرام شروع کیا. پھر روزگار اسکیمیں بھی آپ کے سامنے ہیں, لوگوں کو ٹیکنیکل جو تعلیمات دی گئیں اس کے تحت بھی لوگوں نے روزگار دیا. یہاں پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں شہری علاقوں سے باہر, اب شہروں میں بھی ہم نے چیئرمین صاحب نے وہ پروگرام شروع کے لیے احکامات دے دیے ہیں. لیکن باہر کی جو یونین کونسلیں ہیں وہاں پہ ایس آر ایس او کے تحت جو ہم پروگرام ہے جس میں ہماری بہنیں جو ہیں اپنا گھر چلاتی ہیں, 12 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں.
जो छोटे कर्जे दिए गए, माइक्रो फाइनेंसिंग की गई, किसी ने बकरियां ली, भैंसें ली, सिलाई कढ़ाई की मशीनें ली, फिर छोटी दुकानें अपने इलाकों में बनाई, और ये वो प्रोग्राम है जो पीपल्स पार्टी ने दिए। फिर आपके इल्म में है कि रोज़गार, वो भी उस वक्त नारा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। अब भी रोज़गार पीपल्स पार्टी देती है। अभी ये नौकरियां कई प्रोग्रामों में मेरिट पे दी गई। अब जो 1 to 4 और 5 to 16 की 15 की नौकरियां थीं, जब वो मेरिटों पे लिस्टें बनी तो आपके इल्म में है कि वो लोग जो नहीं चाहते कि सिंध के पढ़े लिखे नौजवान, हमारे बेटे, हमारी बेटियों को रोज़गार मिले, उन्होंने जाके स्टे ले लिया और उस पर कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया और वो रुक गए। लेकिन इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद वो जो लाखों नौकरियां हैं वो और बढ़ जाएंगी और वो आप सबको ही मिलेंगी, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो पढ़े लिखे हैं मेरिट पे, इन सबको ये नौकरियां दी जाएंगी। आज ये अभी नोमान साहब भी आपको बता रहे थे कि जो 5 साल जो कारकर्दगी यहाँ पे रही हमारी, उसमें एक कोविड, एक बहुत बड़ा मोज़ी, एक वबा थी, वो यहाँ पे आई, जिसकी वजह से भी बहुत रुकावटें हुई। फिर उन्होंने जो एक तबाहकुन बारिशें आई, जो ये सैलाब आया, इसकी वजह से भी बहुत नुकसानात हुए। लेकिन एक बात नोमान भूल गए, कुमैल भी भूल गए, और वो बात ये है कि एक तीसरी बड़ी बीमारी भी थी यहाँ पे, और वो थी पीटीआई की वफाकी हुकूमत। उसका जितना अरसा रहा उसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को तो कहा कि सिंध हमारा है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उस वक्त इमरान खान ने कहा। और फिर जितनी हमारी प्रोग्राम होते थे वो रोक दिए जाते थे। नहीं तो चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा के तरफ से बहुत सारे और प्रोग्राम थे कि जिन पर अमल होता और ज़्यादा यहाँ पे तरक्की होती। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि क्या किया गया, केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, रुकावटें डाली गई। लेकिन उसके बावजूद आज, क्योंकि आप सारे बाशऊर लोग हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नेट पे जाते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप कारकर्दगी देखें। पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबों से इन तमाम रुकावटों, इल्ज़ामात के बावजूद पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा तरक्याती स्कीमें कंप्लीट की और बेहतरी की जो है स्कीमें यहाँ पे दी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज मुल्क बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है। ये मुझे इल्म है, आज बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये आपके सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ। ये जो वो नाहल पीटीआई की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा हुआ था इमरान खान ने कि मैं कर्जा नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा, और इस वजह से वो ढीठ बना रहा। वो आईएमएफ के पास या दीगर मुल्कों के पास नहीं गया। और फिर जब नौबत इस हद तक आ गई कि बिल्कुल गले में फंस गई, तो फिर जाके उसने आईएमएफ का एग्रीमेंट किया। आप बाशऊर लोग हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 23 प्रोग्राम आईएमएफ के जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे आए हैं। इस तरह की सख्त शराइत पे कोई प्रोग्राम नहीं आया, और उसी की वजह है कि आज हम ये महंगाई, ये दीगर चीज़ें जो हैं उनको भुगत रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जब अब आपकी दुआओं से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा और फिर सब ने मिलकर हुकूमत चलानी है, दीगर पार्टी के लिए भी हम उनको वेलकम करेंगे। अभी इलेक्शन अपने अपने निशान पे होगा, अपने मंशूर पे होगा, लेकिन मुल्क की वजह से हम सबको मिलकर आगे
جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ آج بڑے مشکل حالات ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 یا 3 دنوں میں بھی بہت واقعات ہوئے دہشت گردی کے، خاص طور پر ہمارے پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو فورسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ خوش کون ہو رہا ہے؟ انڈیا خوش ہو رہا ہے۔ اور انڈیا 9 مئی کو بھی خوش ہوا تھا، کیونکہ 9 مئی کو بھی اسی پی ٹی آئی کے جو خان صاحب ہیں، انہوں نے جو ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا، جو انہوں نے شدت پسندی اور دہشت گردی کا بیج بویا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 9 مئی کو ہمارے ملک کی فوج کے اداروں پر حملے ہوئے۔ نہ صرف جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور وہاں حملے ہوئے، بلکہ جو ہمارے شہداء تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا تاکہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں، ان شہداء کی یاد جو غار تھی، جو ان کی نشانیاں تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اور اس وقت کون خوش ہو رہا تھا؟ انڈیا خوش ہو رہا تھا۔ تو آج بھی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پذیرائی کہاں سے ہو رہی ہے ان دہشت گرد کے حملوں کی، تو ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور پھر ہمارے یہ جو ادارے ہیں، یہ پاک فوج کا ادارہ ہے، یہ دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، کیونکہ جتنے دیگر مسلم ملک ہیں ان سب کا حال دیکھ لیں۔ آج فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے ہمارے لوگ، ہمارے معصوم بچے، ہمارے بہن، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، لیکن مسلم امہ خاموش ہے۔ وہ صرف بیانات دے رہے ہیں۔ وہ جو اس مسلم طاقت تھی، جو بھٹو شہید نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور پھر ایک اسلامی بلاک بنایا تھا، وہ بھی اس سازش کا نتیجہ ہوا، آپ کے علم میں ہے۔ اور اب بھی جو ایٹمی ملک ہے ہمارا، اس کی اس فوج کو اس طرح کے جو ملک دشمن ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوگا۔ تو ہم سب جو آج اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع یہاں پہ موجود ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے بولے کہ ہم سب اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم سب کے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہی بات میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتا ہے، یہی بات میرا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کرتا ہے، اور ہماری لیڈر عدی محترمہ فریال ٹاکر صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پھر ہم سب یہاں پہ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں باقی سب ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو میں آج آپ سب کو دوبارہ مبارک دیتا ہوں جیالو اور میری بہنوں، میری جیالی بہنوں، کہ آئندہ وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور سندھ میں تو ہم سویپ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی حکومت بنائیں گے، اور وزیر اعظم انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔